بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو لمبی عمریں عطا فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کو 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ، اور نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر کے اعتبار سے بھی بہت کم تھے، 63 سال ہجری اور 61 سال عیسوی، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ 61 سال میں اتنا کام کیا کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اللہ اکبر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی عمر میں لے لیا۔ آپ خود خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے صرف 23 سال ملے۔ 23 سال میں 23 سال کی مدت کوئی مدت ہوتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے اور 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں سارے جہان کو تہو بالا کر دیا۔ حالی نے بڑی ٹھیک بات کہی ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے وہ ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے علم سے بے خبر تھے بلکہ اخلاق سے بھی عاری تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کے حالات اپنی تربیت سے ایسے بدلے کہ کوئی تو صدیق اکبر بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی علی المرتضیٰ بن گیا، کوئی طلحہ بن گیا، کوئی زبیر بن گیا، کوئی عبد الرحمن ابن عوف بن گیا۔ میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا ذکر کروں؟
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھول کھلا دیے اور ایسی روشنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آ گئی کہ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں سارے جہان کو جو ظلمات میں گھرا ہوا تھا نور سے بھر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علماء بہت اس پر غور کرتے رہے اور تاریخ دانوں نے بھی سوچا کہ یہ اتنا جلدی اتنا عظیم الشان انقلاب آ کیسے گیا۔ آج تک دنیا اس پر سوچتی ہے، لکھتے ہیں اور اس پر بڑے مقالے لکھے گئے، بڑی کتابیں لکھی گئیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے باعث جو تبدیلی آئی اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو علماء نے بہت سی وجوہات کا ذکر کیا، لیکن تھوڑے وقت میں صرف 2 باتیں شاید وہ بھی پوری نہ بتا سکوں، وہ عرض کرتا ہوں۔ 2 باتیں ایسی ہیں جو دو خصوصیتیں ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیتوں کے باعث یہ جو سارا اندھیرا ہی اندھیرا تھا یہ کیا بن گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین ایسے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی زیادتی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادتیاں کرنے والوں کو بخشنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے۔ کس کس کا ذکر کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی وہ کس حد تک تھی، قرآن مجید نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کیا خوبصورت بات اور کیا خوبصورت آیت ہے، میں کیسے اس کو بیان کر سکوں گا، ممکن نہیں، لیکن بہرحال چند اشارے آج کرنا مقصود ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ آئی، اور پھر وہ ایسا نہیں کہ وہ تبدیلی جو ہے چند دن رہ کر ختم ہو گئی، اب وہ قیامت تک وہ تبدیلی موجود ہے اور وہ بڑھتی جائے گی، کبھی شاید کم ہو کبھی زیادہ ہو، لیکن ایک تبدیلی تو ہے نا ایسی کہ جس کا کوئی مثال نہیں، کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ورفعنا لک ذکرک ہو گیا کہ ہم نے یا رسول اللہ آپ کو بڑی بلندی عطا فرمائی، آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی وجوہات، اس سے یہ بات جو میں نے عرض کی ہے کہ قرآن مجید نے کیا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ بڑے ہی نرم دل واقع ہوئے، آپ بڑے ہی ولو کنت فظا، اگر آپ تند روح ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے بھاگ بھاگ کے چلے جاتے۔ آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی طبیعت کی دل سوزی ہے اور خیر خواہی ہے اور نرمی ہے، جس نے یہ نعمت اب آپ کو عطا فرما دی کہ اب سارے لوگ پروانوں کی طرح اس شمع کے پیچھے وہ مارے پھرتے ہیں اور پروانوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ہر شخص کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں،
واقعہ بیان کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بڑی دل سوزی کے ساتھ بیان کیا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن بہرحال واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص آ گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا کہا؟ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا بھلا نہیں کہا، بڑے پیار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آپ کی ماں کے ساتھ یہ بات کہے کہ میں کیا وہ تم اجازت دو گے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ بدکاری کر لے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا دوسروں کی مائیں بھی تو مائیں ہیں نا، تم اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی اجازت نہیں دے سکتے تو دوسروں کی ماؤں اور اس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا ذکر کیا۔ فرمایا اگر تیری بہن ہو اور اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں برداشت کرتا۔ لمبی بات ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، فرمایا سوچو جب تیری ماں جو ہے اس کے ساتھ تو بدکاری پسند نہیں کرتا کہ کوئی کرے، اور بہن کے ساتھ تو دوسروں کی ماں اور بہنوں کے ساتھ پسند کرتا ہے کہ لوگ بدکاری کریں۔ بڑے پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی تو خود ہی حفاظت کر۔ یہ دعا فرمائی، وہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی بدکاری کروں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے ساتھ پیار تھا جس سے یہ بات ہوئی۔ تو یہی پیار ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے جہان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں نے آپ کو بات سنائی ہے، یہ واقعات اتنے زیادہ ہیں جن کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے تھوڑے وقت میں، تھوڑا سا وقت ہے۔ دیکھیے دوسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی تھی کہ جس کا کوئی اس کا جواب نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ تقریر کرتے ہیں میں مولوی بنا بیٹھا ہوں یا نہیں ہوں، بس تکوینی طور پر ادھر بیٹھ گیا ہوں، کب تک بیٹھا رہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، جب وہ چاہے گا تو بلا لے گا اپنے پاس، اللہ معاف کر دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم خود کیا کہتے ہیں، عمل کتنا کرتے ہیں، ہم کہنے والے کتنا عمل کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انسانیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درد مندی اور دل سوزی انسانیت کے ساتھ، اور دوسری بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور عمل کر کے کیسے دکھایا اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وقت نہیں، لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل تو اس کی سنیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کر کے خود دکھایا۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور نماز کتنی فرض ہوئی؟ 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 نمازیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 نمازیں پڑھی، اور نمازیں بھی کس طرح پڑھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حکم فرماتے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک جو آخری نماز پڑھی، اس میں بھی کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابی ساتھ گئے اور پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور آخری نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ پھر دیکھیے ایک اور بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات بڑی لمبی ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ اور سننے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ کتنی دو؟ آپ کو پتہ ہے 40 روپے ہو تو 1 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے دولت کدے میں کبھی کوئی 1 پیسہ بھی ضرورت سے زیادہ رکھنے نہیں دیا، 1 پیسہ بھی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، یہ تو وہی واقعہ جو بخاری شریف میں آیا ہے، اسی کو دیکھ لیں کہ بخاری شریف میں کیا واقعہ آیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا، عائشہ وہ اب میرے گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی، وہ ہوش ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت طبیعت مبارک جو ناساز تھی، درد تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی درد کی حالت میں فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ اشرفیاں جو ہیں وہ ساری اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ پھر بات ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، عائشہ وہ 7 اشرفیاں جو ہمارے گھر میں پڑی تھیں وہ خیرات کر دی ہیں؟ اب پھر ختم ہو گئی بات، حضرت اپنے پریشانی میں لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے، وہ آپ کو پھر بھول گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اشرفیاں لاؤ، میرے ہاتھ پر رکھو۔ ہاتھ پر رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، عائشہ تم یہ چاہتی ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں اور ان کے گھر میں 7 سونے کی اشرفیاں پڑی ہوئی، کیوں نہیں تم نے اب کا اٹھا کر ان کو تقسیم کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام لوگوں کو فرمایا، جو حکم لوگوں کو فرمایا، اس پر اس سے کہیں بڑھ کر عمل کر کے دکھایا۔ اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، آپ کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ 30 روزے رکھتے ہیں یا 29 روزے رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے کا معنی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو افطاری نہیں کرتے تھے اور کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ تو ہمیں کہتے ہیں آپ افطاری نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایوکم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب رات کو مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب پلا بھی دیتا ہے۔ اس واسطے میرے کے اوپر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، تم روزے جو ہے اتنی زیادہ روزے نہ رکھا کرو، یہ متواتر روزے نہ رکھو، یہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح روزے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات، اب میں کس شہر کی بات کروں، اب اسی کو دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عفو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو، اس کا میں کیا ذکر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کس طرح ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں کس طرح پہنچائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال آیا،
ملک الجبال آیا اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں 2 پہاڑوں کو اس طرح پیس دوں اور کوئی مطلب نہ بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الجبال، اور اب جبریل سے کہا کہ فکر نہ، ایسی بات نہیں کرو، ایسی بات نہ کرو، ان کو نہ پیسو، اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو انشاءاللہ ان کی اولاد میری بات مانے گی، میری اولاد، ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو و درگزر، یہ آپ کی مہربانیاں، یہ آپ کی محبت انسانیت کے ساتھ، اسی نے سارے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا؟ غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سارے اکٹھے ہو گئے کہ چلو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی طریقہ نہیں رہا، یہ بات ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں، آؤ سارے مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی بندوبست کرو، میں بھی بندوبست کر رہا ہوں۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیریں کر رہا تھا اپنے نبی کو بچانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اس طرح بچایا، پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کر لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، جنہوں نے غار میں بند کروا دیا، جنہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروا دیا جائے۔ اب وہی لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے، بیت اللہ شریف میں حضور کھڑے ہیں، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میں تمہارے پاس کے ساتھ سلوک کیا کروں؟ آپ یہ دیکھو ساری عمر 23 سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، دکھ جھیلتے ہوئے، پریشانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کی رات گالیاں اور دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں یہ ہوتی رہی، مگر کیا وقت ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یا رسول اب سوچ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں بات کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ وہ بات تھی، یہ وہ عظمت تھی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو غلام بنا دیا۔ سارے عرب، وہ عرب جو بڑے ضدی تھے، ایسے ضدی تھے، جن کی ضد کی باتیں میں سناؤں گا آپ کو تو وقت ہی نہیں، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، حضور کی شفقتیں اور حضور کی دعائیں آج وہی تھی، اور کہتے ہیں وہ تلواروں سے اسلام پھیلا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں سے پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے پھیلا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی خدا کے بندو، میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کریں، دنیا سے پیار کریں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کو گالیاں دینے کی بجائے ان سے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے بھائی بنے، ان کے دوست بنے، ان کے ہمراہ بنے، اور ان کے ساتھ تحمل اور تأمل سے پیش آئیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، اور کیسے لوگ آپ کے ساتھی بنتے ہیں، کیسے رفیق بنتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کریں گے
تو انشاءاللہ اسلام پھیلے گا، اور پھیلانے کا یہی طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے لوگوں کو سمجھایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔